ایک بہو روز اپنی ساس کی غیبت کرتی تھی، مگر ایک دن ساس نے نمک سے ایسا سبق دیا کہ بہو کی زندگی بدل گئی۔ ایک پرسکون محلے میں علی اپنی بیوی عائشہ اور اپنی ماں زینب بی بی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوشیوں سے بھرا گھر تھا جہاں محبت اور احترام کی فضا رہتی تھی۔ عائشہ اس گھر میں نئی نئی دلہن بن کر آئی تھی۔ شروع میں وہ تھوڑی شرمیلی اور خاموش رہتی تھی۔ زینب بی بی اسے بیٹی کی طرح سمجھتی تھیں اور ہر کام پیار سے سکھاتی تھیں۔ وہ اکثر کچن میں عائشہ کے ساتھ کھڑی ہو کر کھانا بناتے اور اسے گھر کے طریقے سکھاتے۔ عائشہ کو بھی شروع میں سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ کچھ دن بعد محلے کی چند عورتیں عائشہ سے ملنے آئیں۔ وہ سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ پہلے تو عام باتیں ہو رہی تھیں مگر آہستہ آہستہ باتیں لوگوں کی برائیوں کی طرف چلی گئیں۔ عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں۔ عائشہ شروع میں خاموش بیٹھی رہی مگر تھوڑی دیر بعد وہ بھی ان کی باتوں میں شامل ہو گئی۔ اب وہ بھی دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی عادت بن گئی۔ ایک دن انہی عورتوں کے سامنے عائشہ نے اپنی ساس کے بارے میں بھی شکایت کرنا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی ساس اسے بہت کام کرواتی ہیں اور ہر بات میں ٹوکتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ زینب بی بی ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھیں۔ اتفاق سے اسی وقت زینب بی بی کچن کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے عائشہ کی باتیں سن لے۔ ان کے دل کو بہت دکھ ہوا، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن زینب بی بی نے سوچا کہ عائشہ کو ایک سبق سکھانا چاہیے۔ انہوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ آج ہم دونوں مل کر خاص کھانا بنائیں گے۔ عائشہ خوشی سے کچن میں آ گئی اور کھانا بنانے لگی۔ جب کھانا تقریباً تیار ہو گیا تو زینب بی بی نے عائشہ سے کہا کہ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دو۔ عائشہ نے نمک ڈال دیا۔ پھر زینب بی بی نے کہا کہ اب اس نمک کو واپس نکال لو۔ عائشہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں کیونکہ نمک تو کھانے میں گھل چکا ہے۔ زینب بی بی نے نرمی سے مسکرا کر کہا کہ بیٹا یہی حال غیبت کا بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کے بارے میں بری بات کہہ دیتا ہے تو وہ بات بھی ایسے ہی پھیل جاتی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ پھر اسے واپس لینا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عائشہ کے دل کو جھٹکا لگا۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ وہ اپنی ساس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً زینب بی بی کے پاس آئی اور معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ امی جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گی۔ زینب بی بی نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو پہچان لے۔